نحن أمة واحدة قلبنا دائما متحدة. السلام علیکم دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل فکر شہباز میں آپ سب کو خوش آمدید. دوستوں، پہلے حصے میں ہم نے اس دھرم دعویٰ والے صاحب کی فزیکل گاڈ والی تھیوری کا جنازہ نکال دیا تھا. ہم نے ثابت کیا تھا کہ کائنات کو بنانے والا کائنات سے باہر ہونا ضروری ہے. لیکن اب یہ لوگ ایک نئی ضد پکڑ لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں اگر وہ نان فزیکل ہے تو ہم اسے کیسے پہچانیں؟ جو چیز دکھائی نہیں دیتی ہم اسے نہیں مانتے. آج دوسرے حصے میں ہم ان کی اس بچکانہ ضد کا علاج کریں گے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ سائنس اور لاجک کی دنیا میں موجود ہونے کے لیے دکھائی دینا ضروری نہیں ہوتا. سب سے پہلے ان سائنس کے ٹھیکیداروں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انسانی آنکھ کی ایک لمٹ ہے. ہم صرف ویزیبل لائٹ دیکھ سکتے ہیں. کیا ہم ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. کیا ہم وائی فائی کے سگنلز کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. کیا ہم گریویٹی کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. اگر میں ان صاحب سے پوچھوں جناب کیا آپ کے پاس عقل ہے؟ ظاہر ہے وہ ہاں کہیں گے. حالانکہ شک ہے مجھے، لیکن اگر میں کہوں اپنی عقل نکال کر ٹیبل پر رکھو، مجھے دیکھنی ہے تبھی مانوں گا، تو کیا وہ دکھا پائیں گے؟ نہیں، کیونکہ عقل ایک نان فزیکل چیز ہے. وہ دکھائی نہیں دیتی لیکن اس کے کام بتاتے ہیں کہ وہ موجود ہے. یہاں ایک سائنٹیفک رول سمجھ لیجئے. نان فزیکل چیزوں کو ان کی ذات سے نہیں، ان کے ایفیکٹ سے پہچانا جاتا ہے. بجلی تاروں کے اندر ہوتی ہے، دکھائی نہیں دیتی، لیکن جب بلب جلتا ہے تو ہم مانتے ہیں کہ بجلی ہے. میگنیٹزم دکھائی نہیں دیتا، لیکن جب لوہا کھنچتا ہے یعنی ایفیکٹ ہوتا ہے تو ہم مانتے ہیں کہ میگنیٹزم ہے. بالکل اسی طرح اللہ نان فزیکل ہے. ہم اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم اس کی بنائی ہوئی کائنات کو دیکھ کر، اس کے ڈیزائن کو دیکھ کر اس کے ہونے کا یقین کرتے ہیں. واپس آتے ہیں اس دھرم دعویٰ والے کی بال والی مثال پر. وہ کہتا ہے کہ بال مادی ہے تو بنانے والا بھی مادی ہونا چاہیے. اب ذرا تاج محل کو دیکھیے. جب ہم تاج محل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے آرکیٹیکٹ کی شکل نظر نہیں آتی. ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ موٹا تھا یا پتلا، گورا تھا یا کالا. لیکن تاج محل کی ڈیزائن اور بیوٹی دیکھ کر ہمیں دو باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلا، بنانے والا موجود تھا، اور دوسرا، بنانے والا بہت ذہین اور ماہر تھا. بس یہی لاجک ہم یونیورس پر لگاتے ہیں. جب ہم ڈی این اے کی کوڈنگ دیکھتے ہیں، سورج اور چاند کا ڈسپلن دیکھتے ہیں تو ہمیں خدا کی ذات نظر نہیں آتی، لیکن اس کی صفات یعنی ایٹریبیوٹس نظر آتی ہیں کہ وہ عالم یعنی سب جاننے والا ہے، وہ قادر یعنی طاقتور ہے، اور وہ حکیم یعنی حکمت والا ہے. ان صاحب کی غلطی یہ ہے کہ یہ خدا کو فزکس کے رول سے ناپنا چاہتے ہیں. یہ وہی بات ہوئی کہ کوئی کہے میں محبت کو تبھی مانوں گا جب تم اسے ترازو پر تول کر دکھاؤ کہ وہ کتنے کلو کا ہے. ارے بھائی، محبت کلو میں نہیں تلتی، وہ احساس میں ہوتی ہے. آپ کیٹیگوری مسٹیک کر رہے ہیں. اسی طرح خدا میٹر نہیں ہے جو اسے مائکروسکوپ یا ٹیلیسکوپ سے دیکھا جا سکے. وہ نور ہے، وہ خالق ہے، اسے عقل اور دل کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے. تو دوستوں، اس ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے، خدا کا نان فزیکل ہونا اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی شان ہے. اگر وہ فزیکل ہوتا تو وہ بھی ٹوٹ سکتا تھا، مر سکتا تھا اور قید ہو سکتا تھا. لیکن وہ ان سب سے پاک ہے. وہ نظر نہیں آتا لیکن ہر چیز اس کے ہونے کی گواہی دیتی ہے. جیسا کہ شاعر نے کہا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. لیکن سوال یہ ہے، اتنے صاف ثبوت ہونے کے باوجود یہ دھرم دعویٰ جیسے لوگ خدا کو کیوں نہیں مانتے؟ کیا واقعی انہیں سمجھ نہیں آتا یا اندر کوئی بیماری ہے؟ اس کا پوسٹ مارٹم ہم کریں گے تیسرے حصے میں، جہاں ہم ان کی سائیکولوجی اور ایتھیسٹک مائنڈ سیٹ کی دھجیاں اڑائیں گے. انتظار کیجئے، پکچر ابھی باقی ہے.